تو آج ہم دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ کی کتاب اپنی تلاش کے کچھ اہم حصوں کو۔ مقصد یہ ہے کہ تعلقات، کامیابی اور شخصیت سازی پر جو خیالات ہیں ان کو ذرا سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور ان تحریروں میں جو یوں سمجھیں مرکزی خیال بار بار آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو اصل تلاش ہے نا وہ باہر نہیں اپنے اندر ہے، اپنی ذات کی کھوج۔ صحیح۔ تو یہ سفر جڑا ہوا ہے تعلقات سے، مقاصد سے، علم اور پھر عمل سے بھی۔ بالکل۔ یہ سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر اس کھوج میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تعلقات۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان اکیلا نامکمل ہے۔ یہ تو خیر عام سی بات لگتی ہے نا؟ ہاں لگتی تو عام ہے، لیکن یہاں جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ تعلقات صرف کوئی جذباتی سہارا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو مطلب دیتے ہیں، کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اچھا، بنیاد کیسے؟ دیکھیں، اچھے رشتے مطلب جن میں عزت ہو، بھروسہ ہو، وہ صرف خوشی نہیں دیتے، وہ آپ کو ایک طرح کی مضبوطی دیتے ہیں، ایک پلیٹ فارم جس پر آپ کھڑے ہو سکیں۔ لیکن یہ بھی تو ہے کہ خراب رشتے، زہریلے رشتے، وہ تو انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے کہ پہچانے رشتوں کو۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رشتوں کی ایک طرح سے درجہ بندی کریں۔ درجہ بندی؟ وہ کیسے؟ یعنی یہ دیکھیں کہ کون سے رشتے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، کون سے کھینچ رہے ہیں، اور کون سے بس ٹھیک ہے، غیر جانبدار۔ پیغام یہ ہے کہ شعوری طور پر اچھے مثبت تعلقات کو چنیں اور جو نقصان دے رہے ہیں ان سے فاصلہ رکھیں۔ اور خوبیوں پر توجہ دینے کی بات بھی ہے۔ جی، تاکہ آپ منفی چیزوں میں نہ الجھے رہیں۔ یہ درجہ بندی والی بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ اچھا، اب ذرا کامیابی کی طرف آئیں۔ لوگ تو اکثر اسے، آپ کو پتا ہے، دولت سے یا عہدے سے جوڑتے ہیں۔ یہاں کچھ الگ ہے؟ ہاں جی، یہاں کامیابی کا تصور کافی وسیع ہے۔ یہ صرف بینک بیلنس یا گاڑی بنگلہ نہیں ہے، بلکہ ایک متوازن زندگی جس میں ذہنی سکون بھی ہو، رشتے بھی اچھے ہوں، دل بھی مطمئن ہو۔ یعنی اندرونی کیفیت زیادہ اہم ہے۔ بالکل، اور اس سفر کا جو پہلا قدم ہے نا، کتاب کے مطابق، وہ ہے خود کو پہچاننا، خود شناسی۔ پہلے یہ تو جانیں کہ آپ ہے کون، آپ کے لیے کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ مثبت سوچ اور وقت کی قدر کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، کیونکہ مثبت سوچ آپ کو ہمت دیتی ہے، اور وقت وہ تو سرمایہ ہے، اسی کو استعمال کر کے کچھ بنتا ہے۔ اصل ناکامی شاید یہ نہیں کہ آپ گرے، بلکہ یہ کہ آپ نے اپنی صلاحیت پہچان کر بھی استعمال نہیں کی۔ صحیح۔ اور کامیابی کا ایک پہلو خدمت بھی ہے، بامقصد زندگی گزارنا۔ جی ہاں، یہ خود شناسی اور مقصد والی بات یہ شخصیت کی تعمیر سے بھی جڑتی ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ شخصیت مطالعے سے، تجربات سے، لوگوں سے ملنے جلنے سے بنتی ہے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے؟ کہنے کو تو سیدھا لگتا ہے، پر اس میں گہرائی ہے۔ مطالعہ آپ کی سوچ کھولتا ہے، تجربات سے آپ عملی بنتے ہیں، میل جول سے سماجی عقل آتی ہے، لیکن اصل چیز ہے اچھے اخلاق اپنانا، خود اعتمادی پیدا کرنا، برداشت سیکھنا، اور یہ سب مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ نیت اور مسلسل محنت۔ جی، چھوٹی چھوٹی روز کی کوششیں وہی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ اور علم اور عمل کا کیا تعلق بتایا گیا ہے؟ کتابوں کو بہترین دوست کہا، استاد کی رہنمائی کو بھی اہم مانا۔ دیکھیے، علم تو بنیاد ہے، چاہے کتاب سے آئے یا استاد سے۔ استاد بعض اوقات آپ کو وہ زاویہ دکھا دیتا ہے جو آپ خود نہیں دیکھ پاتے، لیکن کتابیں بہت واضح ہیں اس پر کہ علم اگر عمل میں نہ آئے تو بیکار ہے، بوجھ ہے۔ یعنی صرف جاننا کافی نہیں ہے، کرنا بھی پڑے گا۔ بالکل، خوابوں کو حقیقت بنانا ہے تو قدم اٹھانا پڑے گا، عمل لازمی ہے۔ تو یہ ساری باتیں گھوم پھر کر وہیں آ رہی ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہو، اسے پانے کے لیے عمل ہو، اور یہ سب سمجھنے کے لیے خود کو جاننا ضروری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ زندگی کا ایک واضح مقصد، چاہے وہ دوسروں کی خدمت ہو یا علم پھیلانا ہو، وہ آپ کو سمت دیتا ہے، اور یہ مقصد تبھی ملے گا جب آپ کو اپنی طاقت، اپنی کمزوریوں، اپنی دلچسپیوں کا اندازہ ہوگا، یعنی وہی خود آگاہی۔ تو یہ بنیادی سوال کہ میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں؟ جی، یہی سوالات۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تعلقات ہوں، کامیابی ہو، شخصیت بنانی ہو، علم حاصل کرنا ہو یا عمل کرنا ہو، ان سب کی جڑ ایک ہی ہے: خود کو جاننا۔ یقیناً،
ان تمام ذرائع کا اگر نچوڑ نکالیں تو یہی لگتا ہے کہ اپنی تلاش کا یہ سفر اصل میں خود شناسی کا ہی سفر ہے۔ جب انسان خود کو سمجھ لیتا ہے نا، تبھی وہ ایک بامقصد زندگی جی سکتا ہے، اچھے رشتے بنا سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان اقتباسات سے جو اہم ترین بات نکلتی ہے وہ یہ کہ خود کی تلاش کوئی ایک منزل نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں اپنی ذات کو سمجھنا، مقصد بنانا، مثبت رشتے قائم رکھنا، علم حاصل کرتے رہنا اور پھر اس علم پر عمل کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ بالکل، اور اس سفر میں جو ناکامیاں آتی ہیں انہیں اختتام نہ سمجھیں بلکہ سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا ایک زینہ سمجھیں۔ اصل کامیابی اور سکون شاید اسی سمجھ میں ہے جو اپنی ذات کو پہچان کر ملتا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ اور ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے، اگر کوئی آج صرف اپنی کوئی ایک بنیادی خوبی یا طاقت کو ٹھیک سے پہچان لے تو کیا کل سے وہ اپنی روزمرہ کی مشکلات کا سامنا کچھ مختلف انداز سے نہیں کر پائے؟